اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تسبیح چلتے پھرتے جو بھی انسان پڑھے گا اپنے خاندان کا امیر ترین انسان بن جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو صرف 7 دن پڑھ کر دیکھ لو۔ ناظرین محترم، چلتے پھرتے اگر آپ اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن آپ کا رزق پھر بھی ختم نہیں ہوگا اور آپ اپنے خاندان کے امیر ترین انسان بن جائیں گے۔ نہیں یقین تو آپ یہ تسبیح 7 دن پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ جو اس عمل کو پڑھ لیتا ہے ساری زندگی دولت میں کھیلتا ہے۔ بس چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، دنیا جہان کی پریشانی، دنیا جہان کی حاجت مراد منٹوں سیکنڈوں میں نہ پوری ہوئی تو پھر مجھے کہنا۔ آج وہ سچا عمل بتاؤں گا کہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے تمام دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو کہ وظیفہ پڑھتے ہی دنیا جہان کی دولت بھی رب کریم سے مانگ لو گے، اللہ پاک آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ آج تک جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ آج ایک دن کے عمل سے ملے گا۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر تمہاری خالی جھولیاں دولت سے نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر تم مالدار نہ ہو جاؤ تو پھر مجھے بتانا۔ ہر حاجت ہر مراد تمہاری انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ دنیا جہان کی پریشانیاں تکلیفیں اگر وظائف پڑھ کے میرے بھائیوں میری بہنوں تھک چکے ہو، اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، اس ایک عمل کو پڑھ لینا، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، تنگ دور ہوں گی، اور جو کوئی ایسا شخص کہ جس پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو وہ 15-20 سیکنڈ نکالے اور میرا بتایا ہوا یہ عمل کر لے، جس طریقے سے میں بتاؤں اسی طریقے سے پڑھ لے۔ دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی لیکن دولت آنا بند نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے کے اوپر دولت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا اس کی زندگی بدل گئی۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا اس نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب میری حاجتیں مرادیں پوری نہ ہوئیں۔ جو پڑھتا ہے اللہ کے حکم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ حالات کو بدل دینے والا، خالی جیبوں کو فوری طور پر بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا، یہ ایسا خاص عمل ہے ناظرین کہ انسان کی اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہے آپ خود بتائیے، وہ پیسے کا نہ ہونا، دولت کا نہ ہونا ہے، غریبی۔ اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے، دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو کہاں گئی پریشانی؟ بیماری کیوں لگی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ لیکن اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے ہی اسے مل جاتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں، ضروریات ہیں فوری طور پر پوری کر دیتا ہے اور ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر بیماری کو یہ عمل ختم کرتا ہے۔ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو، بد نظری کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو بندہ کوئی بھی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جس کا حل نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آج رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر آج اس کے بعد جو مانگنا ہو مانگ کر دیکھ لینا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن صرف یہ کہ آپ کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے آ کر بتانا کہ جناب کوئی وظیفہ بتایا تھا اور اس نے اثر نہیں کیا۔ یہ وہ عمل دینے لگا ہوں جو میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتہ چلا ہے اور جب سے میں نے اس عمل کا آغاز کیا ہے، اللہ نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا ہے۔ خالی جیب کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش کر دینے والا یہ سچا عمل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ مالا مال ہو گیا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ دلوں میں وسوسے نہ رکھیں کہ پتہ نہیں ہم جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، دلوں میں وسوسے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے، دلوں میں خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ناظرین محترم، جانتے ہیں کہ توکل کیا ہے؟
توکل کی اجمالی تعریف یوں ہے کہ اسباب و تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے فقط اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تفصیلی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی جب بندہ اس بات کو جان لے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ عز و جل ہے اور تمام مخلوق، موت و زندگی، تنگدستی و مالداری، ہر شے کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے، بندوں کے کام سنوارنے پر اسے مکمل علم اور قدرت ہے، اس کا لطف و کرم اور رحم تمام بندوں پر اجتماعی اعتبار سے اور ہر بندے پر انفرادی اعتبار سے ہے، اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اس کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں، اس کا لطف و کرم اور مہربانی بے حساب ہے۔ اس علم کے نتیجے میں بندے پر یقین کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ ایک اللہ عز و جل پر ہی بھروسہ کرے گا، کسی دوسرے کی جانب متوجہ نہ ہوگا، اپنی طاقت و قوت اور ذات کی جانب توجہ نہ کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت فقط اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ تو اس علم و یقین، اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام توکل ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ ناظرین، 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ واضح رہے کہ اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لینے اور رزق حلال کمانا ترک کر دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک توکل کہلاتا ہے۔ یعنی اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنا اور رب تعالی پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔ مثلاً سامنے کھانا رکھا ہو، بھوک بھی ہو اور کھانے کی ضرورت بھی ہو، لیکن بندہ اپنا ہاتھ اس طرف نہ بڑھائے اور یوں کہے کہ میں توکل کرتا ہوں، تو ایسا کرنا بے وقوفی اور پاگل پن ہے۔ ایسے غیر یقینی اسباب کو ترک کر دینا جن کے بارے میں غالب گمان ہے کہ چیزیں ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثلاً کوئی شخص شہروں اور قافلوں سے جدا ہو کر سنسان راستے پر سفر کرے جن پر کبھی کبھار ہی کوئی آتا ہے، تو اگر اس کا سفر بغیر زاد راہ کے ہو تو یہ عام شخص کے لیے توکل نہیں ہے، کیونکہ بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ایسے راستوں پر زاد سفر لے کر نکلتے اور توکل بھی باقی رہتا، کیونکہ ان کا اعتماد زاد راہ پر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے فضل پر ہوتا۔ اگر زاد راہ کے بغیر سفر کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ توکل کا بلند ترین درجہ ہے اور اسی مرتبے پر فائز ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا سفر بغیر زاد راہ کے ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص کمانے کی بالکل تدبیر نہ کرے تو یہ توکل نہیں بلکہ یہ چیز توکل کو بھی بالکل ختم کر دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے اور وہ صرف متوکلین ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ ناظرین، اس طرح بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر فقط خالق پر بھروسہ کرے، کیونکہ توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدق نیت سے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرے تو عمرہ اور غیر عمرہ سب اس کے محتاج ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک اللہ عز و جل غنی اور حمید ہے۔ اے اللہ عز و جل، مجھے اپنے حبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توکل کی دولت عطا فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔
تو ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا، اور سب سے پہلا کام کرنا کہ ایک مرتبہ آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت میں سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا جلالی نام یا ذوالجلال والاکرام، جب بندہ اس نام سے رب کریم کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کرتے ہیں تو رب کی ذات کہتی ہے، اے فرشتوں، میں اس بندے سے بے حد راضی ہوا ہوں، اس کی جھولی میں دنیا جہان کے خزانے ڈال دو، یہ مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈالتے چلے جاؤ۔ وظیفہ پڑھتے ہی دولت والے فرشتے اس عمل کو کرتے ہی دولت لے کر آپ کے در پر آ جائیں گے۔ یا ذوالجلال والاکرام کا یہ وظیفہ 7 مرتبہ اور 7 دن تک پڑھ لینا، کمی بیشی نہ کرنا۔ 7 مرتبہ جب پہلا وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا پڑھ لیں تو اسی وقت اس عمل کے اندر دوسرے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے وہ فوری طور پر شامل کرنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور یہ سورت 41 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے، اور ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ آپ نے یہ پورا عمل کرنا ہے، اور آخر میں دعا، پھر آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور دعا ضرور مانگیے گا، دعا نہ مانگی گئی تو وہی بات ہوئی کہ محنت کی، مزدوری کی، اور آخر میں دہاڑی لیے بغیر ہی چلے گئے۔ ناظرین، دعا کی فضیلت، اہمیت اور مشروعیت و ترغیب کے بارے میں سب سے پہلے ہم اللہ عز و جل کی مقدس کتاب میں وارد ہونے والی آیات کریمہ کا ذکر کریں، پھر اس سلسلے میں سنت مطہرہ سے صحیح احادیث بیان کریں گے، اور بعد میں اس تعلق سے چند ضعیف روایات کا ذکر کریں گے تاکہ قارئین کرام صحیح چیز کو اختیار کر سکیں اور غیر صحیح سے اجتناب ان کے لیے آسان ہو سکے۔ دعا کی فضیلت و ترغیب میں وارد آیت کریمہ ہے کہ میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح ارشاد ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کے ساتھ دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے، پس تم اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو۔ اسی طرح ناظرین، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، اس لیے جب بھی نماز پڑھیں، وظیفہ کریں تو دعا لازمی مانگا کریں، کیونکہ دعا مانگنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ تو دعا لازمی کیا کریں، بھلے چند لمحات کی کر لیں، لیکن دعا لازمی کرنی ہے۔ وظیفہ پورا پڑھنے کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجتوں اور اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، اور ہمیں ایسی پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔
اے مالک ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ لوگ بھی ایک بار صدق دل سے کمنٹ باکس میں آمین یا رب العالمین ضرور لکھ دیجئے گا، کیا پتہ کس کی آمین سے کس کی بگڑی سنور جائے، کس کا کام بن جائے۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔